الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فبشرناه بغلام حليم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر. من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وذکرتوی. قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آئے مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات اس آیت کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز محتشم سامعین وقار، رب کائنات نے ارشاد فرمایا: فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک دعا فرمائی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا کشف تھا یا اعجاز نبوت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لیے دعا مانگی تو ارشاد فرمایا: رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے صالحین کے گروہ میں شامل فرما. اور جب بیٹے کے لیے دعا فرمائی تو ارشاد فرمایا: رب ہب لی من الصالحین. اے اللہ مجھے صالح، نیک اور بردبار بیٹا عطا فرما. اور رب کائنات نے آپ کی دعا کی قبولیت کے جواب میں یہ خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا: فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے تمہیں نیک، پرہیزگار، بردبار بیٹے کی بشارت دی. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بشارت نہیں دی بلکہ 3 بشارتیں دی ہیں. ایک خوشخبری نہیں سنائی بلکہ 3 خوشخبریاں سنائی ہیں. فبشرناہ فرما کر رب کائنات نے یہ خوشخبری سنائی کہ اے ابراہیم ہم تجھے بیٹا عطا کریں گے. فبشرناہ فرما کر بیٹے کی خوشخبری سنائی. بے غلام فرما کر رب کائنات نے یہ بتا دیا کہ ہم تمہیں جو بیٹا عطا کریں گے وہ جوانی کی عمر کو پہنچے گا.
सिब्बिजुन नहीं फरमाया, तिफल नहीं फरमाया, फरमाया बेग़ुलामिन। और बेग़ुलाम का लफ्ज़ जो है वो नौजवान के ऊपर उसका इतलाक़ होता है। यानी रब कायनात ने बेटे की भी खुशखबरी सुनाई और साथ ये भी खबर दी कि तेरा बेटा जवान भी होगा। और बेग़ुलामिन हलीम, हलीम फरमा कर बता दिया कि ऐसा वैसा बेटा नहीं होगा, नाफरमान नहीं होगा, बल्कि हम तुझे वो बेटा अता करेंगे जो फर्माबरदार भी होगा। तो रब कायनात ने इस एक आया मुबारका के अंदर 3 खुशखबरियाँ सुनाई कि इब्राहीम हम तुझे बेटा अता करेंगे, वो बेटा जवानी की उम्र भी पाएगा और वो इतना परहेजगार और इतना इताअत शिआर बेटा होगा कि अगर अल्लाह के नाम पर तो उसे कुर्बान करने का फैसला उसके सामने सुनाएगा तो वो अपना सर भी रब के नाम पर कटाने के लिए तैयार हो जाएगा। 3 खुशखबरियाँ रब ने सुनाई। और अल्लाह तबारक व तआला के अमर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लावलद थी, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश का इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी लोंडी, जो दरअसल एक बादशाह की शहज़ादी थी, उनको तैयार करके संवार के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और फरमाया आप इनसे हाजरा से निकाह फरमा लें ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपको साहिब औलाद बनाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमा लिया। चूँकि वो ऐसा वक़्त था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त साहिब सरवत थे, आपके पास मालो जायदाद की कमी नहीं थी, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें थीं, माल के अंदर बड़ी बरकत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हज़रत हाजरा के साथ जब निकाह हुआ तो अल्लाह के करम से निकाह के पहले दिन ही वो उम्मीद से हो गईं और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई बशारत जो है उसके पूरे होने के आसार नज़र आना शुरू हो गए। और जब हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी पेशानी के अंदर नूर मोहम्मदी चमक रहा था। कहें ना सुभान अल्लाह। उनकी पेशानी के अंदर नूर मोहम्मदी लाटे मार रहा था, चमक रहा था, जिसकी वजह से उनकी बचपन का जो हुस्न था वो मज़ीद दोबाला हो गया था। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गुलशन के अंदर मज़ीद बहार अता फ़रमाई। अल्लामा साइम चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, सरापा मतलाए अनवार हैं हज़रत ज़बीहुल्लाह, सरापा मतलाए अनवार हैं हज़रत ज़बीहुल्लाह, मुजस्सम अज़मत व किरदार हैं हज़रत ज़बीहुल्लाह, सरापा मतलाए अनवार हैं हज़रत ज़बीहुल्लाह, मुजस्सम अज़मत व किरदार हैं हज़रत ज़बीहुल्लाह। और मना की सल्तनत के ताजवर ज़ीशान पैगंबर, हरम के दूसरे मामार हैं हज़रत ज़बीहुल्लाह, हरम के दूसरे मामार हैं हज़रत ज़बीहुल्लाह। ये ज़मज़म जिनकी एड़ी की एक ठोकर का करिश्मा है वो जद्दे अहमद मुख्तार हैं हज़रत ज़बीहुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता फ़रमाया, खलील व ज़बी किताब का नाम है, उस किताब के अंदर उन्होंने ये बात नकल फरमाई है और बड़ी प्यारी बात है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्होंने ये बात ज़िक्र फरमाई कि मैंने अपने बेटे इस्माईल को बड़ा बुरदबार पाया, बड़ा ही नेक, ताबे फरमाबरदार और बचपन में ही ज़िक्र इलाही में मशगूल रहने वाला। यहाँ तक कि हज़रत हाजरा फरमाती हैं एक दिन मेरा बेटा सोया हुआ था, इस्माईल सोया हुआ था। हज़रत हाजरा फरमाती हैं मैंने देखा उसके नन्हे नन्हे होंठ जो हैं वो हरकत कर रहे हैं। ये बात पढ़ के मेरे सीने को जितनी ठंडक मिली है मुझे लगता है उतनी ही आपको भी ठंडक मिलेगी और जितनी आपको ताज़गी आएगी वो आपकी सुभान अल्लाह से नज़र आएगी। आप फरमाती हैं मैंने देखा मेरे बेटे इस्माईल के होंठ जो हैं वो हरकत कर रहे हैं। मैंने कान करीब किया, सुनो तो सही कि इस्माईल के लबों से क्या अल्फाज निकल रहे हैं। आप फरमाती हैं मैंने जब कान करीब किया तो इस्माईल पुकार रहे थे, ए अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए उनको ख़बर मिली कि इस्माईल ने यह दुआ मांगी है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नफल जो हैं वो शुक्राने के अदा फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने इस बेटे से इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं कि 2 घड़ी भी अपने से जुदा नहीं करते। और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ चूँकि औलाद नहीं थी
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھکاؤ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے کی طرف دیکھا تو ان کو رشک آیا۔ رشک میں ڈوبتے ہوئے حضرت سارہ نے قسم اٹھائی، آپ نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں حاجرہ کے جسم کے کسی حصے کو کاٹوں گی، جسم کے ایک حصے کو کاٹنے کی قسم کھا لی۔ حضرت حاجرہ کو علم ہوا تو وہ جا کر چھپ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت سارہ کو بٹھا کر سمجھایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بھی قسم نہیں اٹھانی چاہیے اور اپنے دل کے اندر کوئی بھی اس قسم کی ناچاکی نہیں رکھنی چاہیے۔ حضرت سارہ نے اپنے دل کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، لیکن انہوں نے جو قسم اٹھائی تھی اب اس کا پورا کرنا ضروری تھا، کیونکہ یمین منعقدہ جو قسم کی تیسری قسم ہے، یمین منعقدہ جو مستقبل کے لیے کوئی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سارہ نے کہا کہ میری قسم کا کیا ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا آسان حل بتا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے قسم کھائی تھی کہ تم حاجرہ کے جسم کے کسی حصے کو کاٹو گی، لہٰذا تم حضرت حاجرہ کے کان کے اندر چھید کر دو، کان چھید دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس سے پہلے عورتوں کے اندر یہ کان چھدوانا رائج نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد عورتوں کے اندر یہ کان چھدوانے کی جو رسم ہے اس کے بعد یہ جاری ہوئی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کان چھدوانے کی جو رسم ہے نا یہ عورتوں کی ہے، مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ جو آج کل نوجوان بڑی شان کے ساتھ جو ہے وہ کان کے اندر مندریاں ڈالے پھر رہے ہوتے ہیں نا کان چھدوا کر، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رسم جو ہے یہ عورتوں کی ہے۔ خدا کے بندو مرد بنو، مردوں والا کام کرو، یہ کون سے عورتوں والے عجیب و غریب کام شروع کر دیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت حاجرہ کے کان چھیدے گئے تو حضرت حاجرہ نے ان کے اندر زیور پہن لیے، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسن کے اندر مزید 4 چاند لگا دیے۔ اب حضرت سارہ چونکہ بار بار ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ برداشت نہیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جا کر حضرت حاجرہ کو کہیں دور چھوڑ آئیں، میں ان کو اپنے قریب جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، بجائے اس کے کہ میں پھر دوبارہ کوئی اس طرح کا کام کر دوں، اس قسم کی قسم اٹھا دوں، آپ ان کو کہیں دور جا کر چھوڑ آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دور چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ارادہ کیا۔ علامہ حفیظ جلندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں ہوا سارہ کو رشک اس امر پر دل میں ملال آیا، نکل جائیں یہاں سے حاجرہ بس یہ خیال آیا، نکل جائیں یہاں سے حاجرہ بس یہ خیال آیا۔ اور فرماتے ہیں مشیت کو ادھر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا، کیونکہ نور محمدی اس بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ عرب شریف کی چٹیل میدان کے اندر وہاں جا کر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر گئے، مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر ساز و سامان ان کو دیا رہنے کے لیے، تھوڑا سا 2-3 دن کے کھانے پینے کا اہتمام تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا 1-2 دن کا جو سامان تھا اس پر تو گزر بسر ہو گئے، لیکن جب 2 دن گزرے اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت ہے، جسم کے اندر نکاہت اور کمزوری آ چکی ہے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے خوراک کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی پانی کا اہتمام نہیں ہے، اور یہ وہ چٹیل میدان ہے جہاں سے قافلے تیزی کے ساتھ گزرا کرتے تھے۔ سفر کرنے والے جتنے بھی قافلے تھے ان کو معلوم تھا اس چٹیل میدان کے اندر وادی مکہ میں، اس عرب شریف کی زمین میں یہاں پر کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے، اگر ہم آہستہ چلے کہیں پانی ختم نہ ہو جائے، ہماری زندگی کو ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہو، لہٰذا جلدی سے قافلے یہاں سے گزر جایا کرتے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹے کی پیاس اور شدت بڑھی تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ سے برداشت نہ ہوئی۔ عجیب منظر ہے، عجیب دردناک قسم کی کیفیت ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی پیاس کو نہ دیکھ سکیں، اپنے بیٹے کی بھوک کو نہ دیکھ سکیں، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش کے اندر کبھی صفا پر چکر لگا رہی ہیں، کبھی مروہ پر جا رہی ہیں، صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر چکر لگا رہی ہیں، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں۔ جب بھاگتے ہوئے تھوڑی سی ڈھلان آتی ہے، بیٹا نظروں سے تھوڑا سا جدا ہوتا ہے تو ماں کا سینہ تڑپ جاتا ہے،
دوڑ کر وہ سفر تیزی سے طے کرتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چہرے پر نگاہ پڑتی ہے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے دل کو سکون ملتا ہے۔ قریب جاتی ہیں، حضرت اسماعیل کو اٹھاتی ہیں، سینے کے ساتھ لگاتی ہیں، ان کو بوسہ دیتی ہیں، پھر دوبارہ تپتی ہوئی دوپہر کے اندر پتھر کے سائے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رکھ کر پھر دوبارہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک لمحہ تو ایسا بھی آیا حضرت ذبیح اللہ کی ہچکی بن گئی۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو لگا کہ جیسے اب میرا بیٹا جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، سانس آخری ہچکی لے رہی ہے، اسماعیل ختم ہونے والے ہیں، تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی واپس اپنے بیٹے کے قریب آئیں۔ حفیظ جلندری نے یہ نقشہ کھینچا، وہ فرماتے ہیں قریب آئیں تو پرکھو لے ہوئے جبریل کو پایا، قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، اور انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، اور ٹھٹک کر رہ گئی ایک اور نظارہ نظر آیا، جدھر پائے اسماعیل تھے فوارہ نظر آیا۔ افتخار الحسن زیدی فرماتے ہیں کہ ادھر آ کر خدا کی شان کا جلوہ نظر آیا، ادھر آ کر خدا کی شان کا جلوہ نظر آیا، جہاں پتھر ہی پتھر تھے وہاں چشمہ نظر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی جگہ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ اس کے گرد فوراً مٹی ڈال رہی ہیں اور کہتی ہیں زم 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 زم، مطلب ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا، زم زم رک جا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری دادی ہاجرہ اس پانی کو زم زم نہ کہتی تو یہ زم زم آج پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہوتا اور پوری دنیا آب زم زم پی کر سیراب ہو رہی ہوتی، آج پوری دنیا کے اندر پہنچ جاتا۔ جب بھی کوئی بندہ کسی محفل کے اندر آتا ہے نا، کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی بھی دینی معاملہ ہوتا ہے، کسی بھی دینی فنکشن کے اندر ہم جاتے ہیں، کل ہوتا ہے 20واں 40واں ہوتا ہے، مسجد کے اندر محافل ہوتی ہیں، تو آخر میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم کا چشمہ جاری فرما کر قیامت تک حرمین طیبین جانے والوں کے لیے تبرک کا اہتمام فرما دیا ہے، لنگر کا اہتمام فرما دیا ہے۔ اور جو لنگر اور تبرک کے منکر ہیں نا، ان کو چاہیے کہ پھر آب زمزم نہ پیا کریں، آب زمزم ان کو نہیں پینا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ٹھوکر سے یہ پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ یہاں پر تھوڑی توجہ طلب بات ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ آسمان سے پانی بارش بھی نازل کر سکتا تھا، پانی کی ضرورت تھی نا، اللہ آسمان سے بارش نازل فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل نہیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی کسی پتھر سے بغیر حضرت اسماعیل کے پاؤں لگے اللہ کسی پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا تھا۔ جو رب کائنات صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر سکتا ہے، وہ پتھر سے پانی کے چشمے بھی جاری کر سکتا ہے، لیکن رب کائنات نے پتھر سے پانی کا چشمہ جاری نہیں کیا، آسمان سے بارش کو نہیں برسایا، بلکہ رب کائنات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی جگہ سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یا باری تعالیٰ تو کسی اور طریقے سے پانی عطا فرما دیتا، آخر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی کا چشمہ کیوں جاری کیا؟ تو گویا رب کائنات یہ فرما رہا ہے، خالق کائنات جانتا تھا ایک وقت آئے گا میرے انبیاء کی عظمتوں کے منکر پیدا ہو جائیں گے، جو اولیاء کرام کے مزارات سے تبرک کو بدعت کہیں گے، جو لنگر میلاد کو بدعت کہیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا تو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر ولیوں کے لنگر کے اوپر تو فتوے لگا، اس کو شرک و بدعت قرار دے دے، لیکن تجھے میں دنیا کے ہر کونے سے اٹھاؤں گا، سفر کرواؤں گا، پیسہ لگواؤں گا، حرم شریف بلواؤں گا، اور یہاں بلا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قدموں سے لگا ہوا تبرک تجھے پلاؤں گا۔
یہ تبرک تجھے پلانے کے لیے وہاں سے لے کر آؤں گا، تو تبرک کا انکار کرتا ہے، میں تجھے پیٹ بھر بھر کے تبرک پلاؤں گا۔ اور پھر یہ دیکھیں دنیا کا ہر پانی جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پانی پینا ہو تو بیٹھ کر پانی پینا ہے، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا۔ سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پیو، لیکن آب زمزم کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے، اپنے سر پہ ٹوپی ہے، امامہ ہے، اس کو اتار کر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے پینا ہے۔ اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج جو حکمت میں بیان کر رہا ہوں، رب کائنات جانتا تھا وہ طبقہ بھی ہوگا جو جمعے کے بعد، محفلوں کے بعد درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھنے والوں پر اعتراض کرے گا، یہ کون سی نئی بدعت شروع ہو گئی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا انہیں میں آب زمزم کے لیے کھڑا کروں گا، کھڑا کر کے آب زمزم پلاؤں گا، کیونکہ جس نبی کے صدقے سے آب زمزم ملا ہے وہ نبی بھی اس محمد مصطفیٰ کے صدقے سے دنیا میں آیا، اس کے صدقے سے ہی تو اسماعیل علیہ السلام کو زندگی ملی ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کی پیشانی کے اندر نور محمدی چمک رہا تھا، اس لیے اللہ نے پانی کا چشمہ بھی جاری فرمایا ہے۔ جو شرک و بدعت کے فتوے لگانے والے ہیں ان کا اعتراض یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اگر آب زمزم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے تو محمد عربی کے نام کے لیے بھی کھڑا ہونا جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم کا پانی عطا فرمایا، آب زمزم کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اور بزرگوں نے لکھا کہ آب زمزم پیتے ہوئے اپنے دل کے اندر جو دعا کرو گے، جو نیک نیت کرو گے، جو دعا کرو گے، جو ارادہ رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آب زمزم کے صدقے سے اسے پورا فرما دے گا۔ یہ آب زمزم کی برکت ہے۔ اب دیکھیں کرونا وائرس کا شکار ہے پوری دنیا، اور حرمین طیبین حاضری پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سعودی عرب کے حکمران پوری دنیا کے مسلمانوں کو آب زمزم تقسیم کرتے، وہاں پر بلاتے، آب زمزم ان کے لیے کھولتے، وہاں پر جانے کے راستے کھولتے، لیکن انہوں نے الگ جو ہے وہ فتویٰ لگایا۔ ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ امریکہ سے پانی جو ہے وہ منرل واٹر آتا ہے، وہ اس کو پیتے ہیں۔ آب زمزم کی اہمیت ان کے نظر میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان یہ فرق ہے کہ منافقین آب زمزم پینے سے کتراتے ہیں اور مومنین پیٹ بھر کے آب زمزم پیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، چاہیے تو یہ تھا، مگر ان کی بدبختی، انہوں نے جو ہے وہ حرمین شریفین جو ہے وہ وہاں پر جانے سے پابندی لگا دی۔ ادھر کافروں کے، یہودیوں کے فٹ بال کے گراؤنڈ آباد ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور ادھر اللہ کا گھر ویران کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آب زمزم کتنا فضیلت والا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی پانی ہے تو وہ آب زمزم ہے، لیکن میں آپ کو اس پانی کے بارے میں نہ بتاؤں جو آب زمزم سے بھی افضل ہے، جو آب زمزم سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مدارج النبوت کے اندر اور بخاری شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر جمع تھے، پانی کی قلت ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ وضو کرنے کے لیے، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے، پانی ختم۔ صحابہ کرام مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوزہ منگوایا، وضو فرمایا، پھر میرے آقا نے ایک کٹورے کے اندر جس میں تھوڑا سا پانی تھا، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کٹورے کے اندر ڈالا۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے رب نے پانی کے چشموں کو جاری فرما دیا۔ 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، اور صحابہ پانی پی رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ پوچھا گیا آپ کتنے تھے، کتنے افراد وہاں پر موجود تھے جنہوں نے حضور کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے پانی سے پیاس کو بجھایا، وضو کیا؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ ہم 1400 تھے، دوسری روایت میں ہے ہم 1500 تھے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی پورا ہو جانا تھا۔ اور میرا عقیدہ ہے 1 لاکھ کیا 1 کروڑ بھی آ جاتے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا تعلق رب کائنات نے آب کوثر سے جوڑ دیا تھا۔ جتنے بھی غلام پانی پینا چاہتے ہیں آتے جائیں اور پانی پیتے جائیں۔ رب کائنات نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حدیبیہ کے مقام پر جو پانی حضور کی انگلیوں سے جاری فرمایا تھا، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ پانی آب زمزم سے بھی افضل پانی ہے، آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ آزادی وقار تقریباً وقت ہوا چاہتا ہے، کچھ مسائل بھی میں نے عرض کرنے ہیں، انشاءاللہ باقی مزید کلام اس حوالہ سے
عید الاضحیٰ کے خطبہ کے اندر ہوگا۔ کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے آپ مسائل جانتے ہیں۔ ہر بندہ جو قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے اسے معلوم ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اور عیب بھی عموماً لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں۔ منڈی کے اندر کوئی بھی جا کر اتنے پیسے دے کر عیب دار جانور تو خرید کر نہیں لا سکتا، لیکن اگر جانور خرید کر لانے کے بعد کسی جانور کے اندر عیب پیدا ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیں، اگر ایک فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے اور اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا تو اس کے لیے اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ فقیر سے مراد کیا ہے جی؟ جو مسجد کے باہر بیٹھ کے مانگتے ہیں؟ نہیں، شریعت میں عذرو شرع فقیر اس کو کہا جاتا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ ثواب کی نیت سے قربانی کرنا چاہتا ہے۔ ایسا شخص اگر جانور لے کر آتا ہے، اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسی کی قربانی کرے گا۔ لیکن اگر صاحب نصاب، جس کو غنی کہا جاتا ہے عذرو شرع، اگر وہ جانور خرید کر لاتا ہے، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو پھر اس صورت کے اندر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، صاحب نصاب کو دوبارہ نیا جانور خرید کر لانا پڑے گا۔ لیکن دوران ذبح اگر اس جانور کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ نکل گئی، اس کا کان جو ہے وہ کٹ گیا، ذبح کرتے ہوئے جانور تڑپا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا، تو اس صورت میں چاہے غنی ہے چاہے فقیر ہے، ہر ایک کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ عیب ہوتے ہیں جو ظاہر ہیں، لیکن آج جدید دور ہے، کچھ ایسے عیب پیدا کر دیے جاتے ہیں جن کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ آج کل خوبصورتی کے لیے بعض اوقات جانوروں کے سینگوں کو جو ہے نا کاٹ کر چھوٹا کیا جاتا ہے، خوبصورت کیا جاتا ہے مشین کے ذریعے سے۔ اگر اس کو چھوٹا کیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جڑ سے اس کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ قربانی سے کچھ مہینے پہلے اس جانور کے سینگوں کو خوبصورتی کے لیے، دیکھیں کہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، سر سے سینگ جب اکھاڑا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے جانور کو، دماغ تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے جسم سے ایک بال کوئی کھینچ کے نکالے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس جانور کے سینگ جو اتنے مضبوطی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، ان کو جب کاٹتے ہوں گے تو اس جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو جس جانور کا جڑ سے سینگ جو ہے وہ اتارا گیا یا ٹوٹ گیا، اس صورت کے اندر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے، قربانی کا جانور اس نے خرید کر لے آیا، بھئی میں قربانی کروں گا، حصے دار نہیں تھے، لیکن واپس آنے کے بعد اس نے سوچا کہ چلو کچھ لوگ مل جائیں تو ان کا حصہ بھی شامل کر لیتے ہیں، تو ایسا کرنا علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ قربانی ہو جائے گی لیکن اس کے اندر کراہت ہے کہ پہلے اس کو نیت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی نیت کے ساتھ خریدتا ہے کہ میں خرید لیتا ہوں، چلو جو بھی حصے دار ملیں گے ان کے حصے بھی شامل کر لیں گے، اپنی بھی قربانی ہوگی، جو حصہ دار مل جائیں گے ان کی بھی قربانی شامل کر دیں گے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ بلکہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے کچھ افراد مل کر کسی کو ایک کو مقرر کر لیں، بھئی جتنے کا بھی آپ جانور لائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو ہے وہ پیسے تقسیم کر کے حصے انشاءاللہ سارے تقسیم کر کے کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کے معاملات کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آخری اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی جامع مسجد حاضہ، جامع مسجد رحمت للعالمین کے اندر نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی، اور خطبہ عید الاضحیٰ انشاءاللہ العزیز 6:30 بجے شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔